مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا یار تم بہت بولتے ہو لیکن تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ زبان پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا زبان پہ کنٹرول کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ بڑی مشکل بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ کہ زبان آپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی, کب آپ کے اندر سے ایسے الفاظ نکل گئے, ایسی باتیں سامنے آ گئی جو نہیں آنی چاہیے تھی. میں نے ان کی بات کو بڑا سنجیدہ لیا. میں نے کہا چلیں یار بیٹھ جاتے ہیں, آج آپ کے ساتھ چائے بھی منگواتے ہیں اور کچھ آپ سے باتیں بھی سمجھتے ہیں. تو 3 انہوں نے بڑے اہم پوائنٹس بتائے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں جسٹیفائڈ کر دی, اور اس کے بعد 3 ہفتے تک میں لوگوں میں گفتگو کرتے ہوئے, انٹریکٹ کرتے ہوئے, ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے وہی تینوں چیزوں کو جج کیا اور مجھے لوگ انہی 3 کیٹیگریز میں ملے. یعنی زبان آپ کی کب آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. صرف یہ نہیں کہ عمومی طور پہ لوگ ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا, مختلف جھگڑوں میں دیکھا ہوگا, گھریلو ناچاکیوں میں آپ نے سنا ہوگا زبان قابو میں رکھو اپنی. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں زبان قابو میں رکھ کے بات کرو. او بھائی زبان قابو میں رکھ کے بات کرو, صرف یہ نہیں کہ وہ بے ادب ہو رہا ہے, ہارش ہو رہا ہے, یا وہ شاؤٹ کر رہا ہے تو اس کی زبان قابو میں نہیں ہے, اس کا مقصد نہیں ہے. لیکن زبان کب قابو سے باہر ہوتی ہے, اس کے 3 ٹائپس ہیں. وہ تینوں ٹائپس آپ کو بھی سمجھنے ہوں گے تاکہ آپ بھی محدود کریں ان چیزوں کو اور اپنی اصلاح کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. کیونکہ کمیونیکیشن میں ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ہوں, آپ کی باتیں کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہو, بڑی نالج ہو, آپ میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو, باتیں کرتے ہوں تو کئی دیر کر سکتے ہوں, اور آپ کی کمانڈ ہو ٹاپک کے اوپر, اس کے باوجود زبان پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس میں ایک نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایڈیشن کر رہا ہوں کہ زبان اور زبان میں فرق ہے. زبان ہم کہتے ہیں لینگویج کو, یعنی وہ زبانیں جو دنیا میں بولی جاتی ہیں, اور زبان یعنی جب زبر لگ جاتا ہے تو زبان کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ, جو یہ آرگن یعنی یہ جو ہمارے منہ میں زبان موجود ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زبان کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ لینگویجز ہیں, ہم زبان کی بات کر رہے ہیں. زبان کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ قابو سے باہر کب آ جاتی ہے, بولتے وقت. اب یہ ایک کانسیپچول بات ہے, اس کو کانسیپچول ہی انداز میں آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلی بے وجہ جو ہے جب آپ کی زبان چلتی ہے, فار ایگزامپل آپ کو ایک عادت ہے بولنے کی, آپ کو پتا ہے یار جب بیٹھیں گے نا تو بس خاموش نہیں بیٹھنا ہے, یعنی اتنی بری عادت ہے کہ بس بولتے رہنا ہے, ایکسپریس کرتے رہنا ہے, بس بولتے رہنا ہے, بولتے رہنا ہے, بولتے رہنا ہے. اور اکثر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا اس ویڈیو میں کہ صرف لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, خواتین ایسی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ میں بھی آج سے 10-12 سال پہلے سوچتا تھا, سمجھتا تھا, لیکن پچھلے 10-12 سالوں میں مجھے کئی ایسے مرد ملے کہ آپ ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے چپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی چپ ہو جائے یار پلیز, ڈائیورٹ نہیں کر ذہن. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک عادت ہوتی ہے بے وجہ بولنے کی. وہ کسی بھی چیز کے اوپر, کسی کا بلو کلر پہنا ہوا دیکھ لیں گے, اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے, اور بے وجہ کہیں سے کہیں بات نکل جائے گی, بولتے رہیں گے, اور جب آپ گھڑی کا کانٹا دیکھو گے آپ ہو گیا 20 منٹ سے بے وجہ ایک آدمی بول رہا ہے. 20 منٹ پروفیشنل لائف کے اندر کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یو کین ناٹ امیجن. لیکن اس کے باوجود یہ بے وجہ بولنے والے لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں, اور یہ ایسی باتیں بول جاتے ہیں, ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ یہ خود افیکٹڈ ہوتے ہیں بلکہ دوسرے کو بھی کر دیتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ جو بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. بالکل یہ وہ مثال ہے کہ سگریٹ پینے والا وہ تو اپنے پھیپڑے خود ہی خراب کر رہا ہے, لیکن اس سے پہلے جو انسان مرتا ہے اس کا جو دھواں باہر ہو رہا ہے وہ سونگنے والا مرتا ہے. اور اس پہ پوری ریسرچ ہے کہ ہر سال پاکستان میں 8 لاکھ افراد ایسے مر جاتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے لیکن سگریٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہوتے ہیں جو دھوئیں ان کے منہ پہ چھوڑتے ہیں, اور وہ جب ان کے لنگس میں وہ دھواں جا رہا ہوتا ہے سانس کے ساتھ, تو وہ اس کی وجہ سے ان کے اندر کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں, ان کی ڈیتھ اکرڈ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو دوسری وجہ ہے زبان کے بے قابو ہونے کی, وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کے مرضی کا ایک ٹاپک تھا, وہ گفتگو میں مل گیا, اور اب آپ بھول گئے کہ بھائی میں کدھر بیٹھوں. یعنی آپ کا ایک انٹرسٹ تھا کسی مسئلے کے اوپر, اور یہ جو اندر سے بات نکلوانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس طریقے سے آپ کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سب سے مشکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جو آپ کا پین چل رہا ہے, جو آپ کا مسئلہ چل رہا ہے, جس چیز پہ آپ کا ہے, فار ایگزامپل پولیٹیکلی اگر کسی کا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے کس کو نہیں سپورٹ کرتا, تو کوئی ایسا کوسچن اس کے سامنے رکھ دو. اب جناب اس نے جو باتیں شروع کر دی, پہلے وہ چپ بیٹھا ہوا تھا, اٹ مینس کہ آپ نے اس کو وجہ دے دی اور اس سے اب وہ کھل گیا. اب یہ بھی اس کی بھی کیٹیگری ادھر ہی چلی گئی, لیکن ٹائپ دوسری ہے کہ یہ خود سے نہیں کر رہا تھا, اس کو کروانا پڑا, اس کو پرووک کرنا پڑا. تو اس کو جو آپ نے وجہ دے دی, تو اس وجہ کو دینے کے بعد اب اس کی زبان بے قابو ہو گئی, وہ بولے جائے گا, اس کو بعد میں احساس ہوگا. ایسے بندے کو احساس بھی ہوتا ہے, لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ یار میں کتنی دیر بول لیا, لیکن اور وہ ایکسپریس بھی کرتے ہیں بہت سارے ایسے جو سینئر لوگ ہیں کہ یار آپ نے بات ہی ایسی کر دی کہ بس مجھے بولنا پڑا. تیسری ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریئیکشن میں بولتے ہیں. اب آپ کہیں گے تو دوسرے ٹائپ والے ہی ہو گئے, نہیں, دوسری ٹائپ والے کسی اپنا کوئی ریئیکشن نہیں دیتے. آپ نے جسٹ ایک بات شیئر کی لیکن ان کا وہ پین پوائنٹ تھا,
تو اس سے انہوں نے ایسی باتیں بول دی جس سے آپ کو پورا جج کر دیا، اچھا یار اس بندے کا یہ مسئلے چل رہے ہیں، اچھا یہ بندہ اس پارٹی کا سپورٹر ہے، اچھا یہ بندہ جو ہے یہ سوچتا ہے، اچھا یہ بندہ جو ہے فلانے ممالک گھوما ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے سامنے ایکسپوز کر دیا ایک دم اپنے آپ کو۔ لیکن جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے ری ایکشن، رد عمل۔ یہ رد عمل کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو برا کہے، کوئی آپ کو اچھا کہے، اس کا بھی ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ری ایکشن آپ نے کیسے دینے ہیں؟ اس ری ایکشن میں اگر آپ کی زبان بے قابو ہو گئی، فار ایگزامپل دونوں صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تعریف کر رہے ہیں، اب آپ اس کے مدعی ہو گئے، اس نے میری تعریف کر دی، اب آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہو گئے، پوری 500 افراد کی 1000 افراد کی محفل چھوڑ کے آپ آخر تک کھانے تک اسی کی ٹیبل پہ اسی کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئے۔ اکثر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے گیدرنگز میں، چاہے شادیاں ہوں کچھ بھی ہوں، وہ جی ان کو بس اپنے مطلب کا رد عمل دینا ہے، تو اب وہ بے زبان ہو گئے، یعنی ان کی زبان جو ہے، زبان تو ہے لیکن اب وہ بے قابو ہو گئی ان کی زبان۔ اسی طریقے سے کوئی، کیونکہ ری ایکشن ہمیں زیادہ نا نیگیٹیوٹی میں ملتے ہیں، کوئی آپ کو برا کہے، کوئی کسی تھرڈ پرسن نے بھی آپ کو برا کہا اور دوسرے نے آگے آپ کو بتا دیا یار وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے وہ اس طریقے کے لوگ ہو، وہ تمہارے گھر آئے تو تم لوگوں نے تو یار مطلب چائے بھی بڑی مشکل سے پوچھی، آپ نے ری ایکشن دے دیا فوراً، نہیں جی کیسے یہ وہ، او ہو، دس از یور مسٹیک۔ اور یہی آپ کی زبان جو ہے وہ بے قابو ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہاں کہاں پہ ہر انسان ان 3 کیٹیگریز میں ہی اتر رہا ہے، ہر شخص، کیونکہ میں پچھلے 2.5-3 ہفتے تک لوگوں کے ساتھ بات کر کے یہی چیک کرتا رہا اور مجھے بہت ساری سیکنڈ ٹائپ کے لوگ ملتے گئے، کیونکہ رد عمل والے لوگ جو تھے وہ بہت کم ملے کیونکہ ایسا کسی کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کریں پہلے دوسروں کے ساتھ، پھر آپ کو خود بخود اپنی ایویلیوشن ہو جائے گی، یار میں کدھر مطلب اسٹینڈ کرتا ہوں، اور آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کیا میں بھی بے وجہ بولنے والا شخص ہوں، یا وہ شخص ہوں جس سے کوئی وجہ مل جائے تو پھر بے زبان مطلب بے قابو ہو جاتی ہے میری زبان، یا میں وہ شخص ہوں کہ جب کوئی میرے ساتھ کوئی اسٹرانگ ایکشن کرے گا تو ہی میں ری ایکشن دوں گا۔ کیونکہ اگر آپ نے وہ ری ایکشن دے دیا تو یقین مانیے آپ نے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دی، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے جہاں میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ری ایکشن نہیں دینا۔ آپ کو کوئی برا کہے تو آپ نے بدلے میں اس کو برا نہیں کہنا، کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے تو اتنا زیادہ اس کو اچھا بھی نہیں کہنا کہ وہ جی اس نے آپ کو گریپ ہی کر لیا، کیونکہ یہ بھی شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ کوئی برا کہہ کے آپ کو غصہ دلاتا ہے تو کوئی اچھا کہہ کے آپ کو جو ہے اپنے مطلب کا کام کروا لیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے، بات آپ نے وہ کرنی ہے، نریٹو آپ نے وہ بلڈ کرنا ہے جس میں آپ کا اسٹینڈرڈ برقرار رہے، یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کا تعلق آپ کی کمیونیکیشن یعنی آپ کی زبان سے ہے، کہاں پہ آپ نے اپنی زبان کو کس طرح کیسے کنٹرول کرنا ہے۔